السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اس نظم کا عنوان ہے طفل شیر خوار۔ طفل بچے کو کہتے ہیں اور شیر خوار کا مطلب ہے دودھ پینے والے۔ مطلب یہ ہوا کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یا دودھ پینے والا بچہ، یعنی وہ بچہ جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہو، معصوم بچہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس نظم میں علامہ اقبال نے بچوں کی نفسیات بیان کی ہے کہ بچوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں اور بچوں کی نفسیات کیسی ہوتی ہے، یہی اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بچے کو مخاطب کرتے ہوئے حسب معمول علامہ اقبال نے کچھ اپنے نظریات اور تصورات بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ بانگ درا کی 33ویں نظم ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چلاتا ہے تو، مہرباں ہوں میں مجھے نامہرباں سمجھا ہے تو۔ نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال بچے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے ہاتھ میں چھری دیکھتا ہوں، چاقو دیکھتا ہوں، تو مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس چھری سے تم خود کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس لیے میں تجھ سے وہ چاقو یا چھری چھین لیتا ہوں۔ لیکن آپ نہ سمجھ ہو، ناداں ہو، اس لیے چلاتے ہو، شور مچاتے ہو اور ضد کرتے ہو کہ وہ چھری تجھے واپس دے دوں، لیکن میں تجھے واپس نہیں دے سکتا۔ اور کہتا ہے کہ میں تو مہرباں ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے، لیکن تم اپنی نادانی کی وجہ سے مجھے بے رحم سمجھتے ہو، مجھے ظالم سمجھتے ہو، جیسا کہ میں نے تم سے چھری یا چاقو چھین کر تم پر ظلم کیا ہو۔ پھر پڑا روئے گا اے نووارد اقلیم غم، چب نہ جائے دیکھنا باریک نو کے قلم۔ نووارد کا مطلب ہے نیا آنے والا، اقلیم غم کا مطلب ہے غم کی دنیا، غم کی جگہ۔ کہتا ہے کہ پھر پڑا روئے گا اے نووارد اقلیم غم، بچے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو تم بعد میں اگر تمہیں زخم لگے، تکلیف پہنچے، تو اے نئے آنے والے، غموں کی دنیا میں، غموں کے مقام پر اے نئے آنے والے، پھر تم روتے رہو گے، پھر چلاتے رہو گے۔ اگر یہ نو کے قلم، قلم کا نوک، قلم کا سرہ تمہیں لگ جائے، تمہیں چوٹ پہنچائے، تو تم پھر روتے رہو گے۔ اس لیے آپ قلم بھی مت لو، نہ چھری لے لو، نہ قلم لے لو، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آہ کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیار ہے، کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے۔ بے آزار جو تکلیف نہ پہنچائے۔ کہتا ہے آہ یعنی دکھ کی بات ہے کہ تم ہر اس چیز کو پسند کرتے ہو جو تکلیف دینے والی ہے، اور ہر اس چیز کے لیے تڑپتے ہو جس سے تجھے تکلیف پہنچے گی، نقصان پہنچے گا۔ آپ ایسا کرو، کاغذ کے ٹکڑے سے کھیلو، اس میں کوئی آزار نہیں ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر چاقو سے کھیلو گے، قلم سے کھیلو گے، تو اس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ گیند ہے تیری کہاں، چینی کی بلی ہے کدھر، وہ ذرا سا جانور ٹوٹا ہوا ہے جس کا سر۔ اب بچے سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو تم تو گیند سے بھی کھیل رہے تھے، بال سے بھی کھیل رہے تھے، لیکن تو نے اسے کہیں پھینک دیا، اور وہ جو چینی کی بلی تھی، یعنی چینی جو کھلونا تھا، بلی کا جو کھلونا تھا، وہ کہاں ہے؟ اور وہ چھوٹا سا جانور جس کا سر بھی کٹا ہوا تھا، وہ تم نے کہاں پھینک دیا؟ تیرا آئینہ تھا آزاد غبار آرزو، آنکھ کھلتے ہی چمک اٹھا شرار آرزو۔
اچھا، آئینہ یہاں پہ دل کے لیے استعمال ہوا ہے، غبار آرزو خواہش کی گرد، اور شرار آرزو یعنی آرزو کی آگ، آرزو کی چنگاری۔ بچے سے علامہ اقبال کہتا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت تمہارا دل خواہشوں سے پاک تھا، تمہارے دل میں خواہشوں کی گرد نہیں تھی، لیکن جو ہی تم نے آنکھ کھولی تمہارے دل میں خواہشوں کی چنگاری جلنا شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے بچے کے دل میں بھی خواہشیں ہوتی ہیں، جیسے یہ چھری سے کھیلنے کی خواہش، جیسے قلم سے کھیلنے کی خواہش۔ تو کہتا ہے کہ پہلے تو یہ خواہشات نہیں تھی تمہارے دل میں، جو ہی تم نے آنکھ کھولی خواہشات کا انبار لگ گیا۔ ہاتھ کی جنبش میں طرز دید میں پوشیدہ ہے، تیری صورت آرزو بھی تیری نوزائیدہ ہے۔ نوزائیدہ کا مطلب نیا پیدا ہونے والا۔ کہتا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ کی حرکت کو ہم دیکھتے ہیں اور جب تمہارے دیکھنے کے انداز کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں آرزو ہیں، ان میں خواہشات چھپی ہوئی ہیں، اور ان خواہشات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بھی تمہاری طرح نئی خواہشات ہیں۔ جس طرح تم نوزائیدہ ہو اسی طرح تمہاری خواہشات، تمہارے آرزو بھی نئے نئے ہیں۔ زندگانی ہے تیری آزاد قید امتیاز، تیری آنکھوں پر حویدہ ہے مگر قدرت کا راز۔ امتیاز تمیز کرنا، فرق کرنا، اختلاف رکھنا، حویدہ ہے ظاہر ہے۔ کہتا ہے اے معصوم بچہ، تیری زندگی امتیازات سے آزاد ہے، تمہارے دل میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تم کسی سے اختلاف نہیں رکھتے، تم دشمنی نہیں رکھتے، تم لوگوں میں امتیاز نہیں کرتے۔ تیری آنکھوں پر حویدہ ہے مگر قدرت کا راز، لیکن اے معصوم بچہ تمہاری آنکھوں سے قدرت کے راز افشاں ہوتے ہیں۔ جب کسی شے پر بگڑ کر مجھ سے چلاتا ہے تو، کیا تماشا ہے ردی کاغذ سے من جاتا ہے تو۔ کہتے ہیں جب بھی کسی بات پر تم بگڑ جاتے ہو اور چلانا شروع کر دیتے ہو اور شور مچاتے ہو تو تمہیں بہلانا بھی بہت آسان ہے۔ جب تمہیں ردی کا کاغذ کا کوئی ٹکڑا دیا جائے تم اس سے بھی بہل جاتے ہو، یعنی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوتے ہو تو چھوٹی سی بات پہ پھر مان بھی جاتے ہو۔ اس عادت میں ہم آہنگ ہوں میں بھی تیرا، تو تلون اشنا میں بھی تلون آشنا۔ تلون اشنا یعنی تبدیلی کو پسند کرنے والا، جو ایک چیز پہ اٹکا نہ رہے۔ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی چیز کے ساتھ چمٹا نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر اس نے قلم لے لیا، تھوڑی دیر بعد اس کو کاغذ دے دو، کاغذ سے بہل جائے گا، پھر کوئی دوسری چیز اس کو دے دو تو اس سے بہل جائے گا۔ تلون مزاج ہے، یعنی تغیر پسند ہے۔ کہتا ہے کہ اس عادت میں ہم آہنگ ہوں میں بھی تیرا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے معصوم بچہ جس طرح تم تغیر پسند ہو، تمہیں ایک چیز سے چمٹ کر رہنا اچھا نہیں لگتا، مختلف چیزوں سے کھیلتے ہو۔ کہتا ہے میں بھی اسی طرح ہوں، اس میں بھی تمہارے ہم آہنگ ہوں۔ تو تلون اشنا میں بھی تلون اشنا۔ کہتا ہے تم بھی تغیر پسند ہو اور میں بھی تمہاری طرح تبدیلی کو پسند کرتا ہوں۔ ایک حالت میں رہنا، ایک کیفیت میں رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عارضی لذت کا شیدائی ہوں چلاتا ہوں میں، جلد آ جاتا ہے غصہ جلد مان جاتا ہوں میں۔ کہتا ہے اے معصوم بچہ، جس طرح تم نادان ہو، معصوم ہو اور عارضی لذت کا شیدائی ہو، عارضی خوشی کے طلبگار ہو، کہتا ہے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوں، اور جلد مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح بچوں کی طرح میں بہت جلد مان بھی جاتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے یہاں پر بچوں کی اچھی عادت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ بچے اگر چھوٹی بات پہ روتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھول بھی جاتے ہیں، پھر چھوٹی سی بات پہ وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، مان بھی جاتے ہیں۔ میری آنکھوں کو لبھا لیتا ہے حسن ظاہری، کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری۔
کہتا ہے کہ میں بھی ظاہری چیزوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، ان میں کھو جاتا ہوں، اور جس طرح تم نادان ہو میں بھی تمہاری طرح نادان ہی ہوں، تمہاری نادانی کی طرح میری بھی نادانی ہے، میں بھی ظاہری چیزوں کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہوں۔ تیری صورت گاہ گریاں گاہ خنداں میں بھی ہوں، دیکھنے کو نوجواں ہوں، طفل ناداں میں بھی ہوں۔ اچھا، گاہ کا مطلب ہے کبھی، گریاں کا مطلب ہے رونا، اداس ہونا، اور خنداں کا مطلب ہے خوش ہونا، مسکرانا، اور تیری صورت جو شروع میں ہے اس کا مطلب ہے تیری طرح۔ طفل ناداں ناسمجھ بچہ، کہتا ہے تیری صورت گاہ گریاں گاہ خنداں میں بھی ہوں، کہتا ہے اے معصوم بچہ بالکل تیری طرح کبھی رونے والا اور کبھی ہنسنے والا میں بھی ہوں۔ جس طرح معصوم بچہ ہوتا ہے، کبھی روتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ رونے کو بھول جاتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، کبھی روتا ہوں اور کبھی ہنستا ہوں۔ دیکھنے کو نوجواں ہوں، مجھے اگر دیکھنے میں ظاہری طور پر تو میں نوجوان ہوں، بچہ نہیں ہوں، طفل ناداں میں بھی ہوں، لیکن میری عادتیں جو ہیں بچوں سے ملتی جلتی ہیں، بچوں کی طرح ہیں، میں بچوں کی طرح نہ سمجھ ہوں، ناداں ہوں۔ تو یہ چھوٹی سی ہنستی مسکراتی نظم جو بچوں کی نفسیات کے بارے میں لکھی گئی ہے، میرا خیال ہے کافی حد تک بچوں کی نفسیات کی عکاسی کی گئی ہے کہ وہ نقصان دہ چیزوں کی طرف ہمیشہ کشش محسوس کرتے ہیں، اور جو فائدہ مند چیزیں ہیں ظاہر ہے ناداں ہیں، اسی لیے ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ۔ اور اقبال نے تھوڑی سی تنقید بھی کی ہے کہ ہم جو بڑے لوگ ہیں ہم میں بھی بچوں کی بعضی عادتیں ہوتی ہیں کہ ہم اچھائی اور برائی میں زیادہ تمیز نہیں رکھتے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔